يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تعارف میرے لیے ہے. تھینک یو. میں سب سے پہلے تو ظفر عباس صاحب کا بہت بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس خوبصورت محفل میں لب کشائی کر سکوں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ یوم ظہور ہے کیونکہ ہمارے نزدیک تو محمد اور آل محمد کی خلقت جو ہے وہ کائنات میں سب سے پہلے ہوئی تھی. تو چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، یہ تو ایک بہانہ ہے اس دنیا میں ان کی تشریف آوری کا. یہ صرف ان کے ظہور کا دن ہے. ان کی ولادت یا ان کی تخلیق جو تھی وہ تو کائنات میں سب سے پہلے ہوئی تھی. جس خوبصورت ایفرٹ کو میں اس وقت یہاں ان کی ظفر عباس صاحب کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہم سب کو ساری دنیا میں بحیثیت مسلمان یا اس وقت نسل قوم ہم سب کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ہے، یکجہتی کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاک نبی کی ذات جو ہے اس کا عاشق ہونے کے لیے آپ کو کسی مذہب کا پیروکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں کنور مہندر سنگھ بیدی کا کہ 3 شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثناخوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں. عاشق رسول ہونے کے لیے جی مظفر وارثی صاحب کا کلام آپ کے لیے، کیونکہ مجھے بھی 3 منٹ ہی دیے گئے ہیں، میں بالکل سے تجاوز نہیں کروں گا. اور اتنے بڑے بڑے شناخت یہاں موجود ہیں میں جسارت کر رہا ہوں، لیکن بس صرف اس لیے کہ میں عاشق رسول ہوں اور اپنا ایک نام آخرت میں ضرور اس فہرست میں شامل کروانا چاہوں گا جہاں بہت بڑے بڑے نام تھے. میں ایک ادنا سی کوشش کروں گا. مظفر وارثی صاحب سے آپ واقف ہیں، جو تلمیحات جو استعارے انہوں نے استعمال کیے اردو شاعری میں نعت خوانی کے لیے، وہ جدید نعت خوانی کا ایک بہت بڑا نام اور ان کا یہ کلام ہے. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جہاں کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جہاں کھلے، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں،
خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک۔ مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ عمران عباس صاحب بہت قیمتی سرمایہ ہے ہمارے ملک و ملت کا، آپ جانتے ہیں، لیکن میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں قریب ہوں، میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے دل کی دھڑکنوں کا تیز ہونا بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہی ایک اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جب نبی کا ذکر آ جائے تو مومن کا دل ایسے ہی پسیج جاتا ہے۔ جامی کا کلام ہے جو ہماری ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی میری پیاری بہن ہے اور بہت پاکستان کی صف اول کی نعت خواں ہیں، ام حبیبہ صاحبہ، انہوں نے پڑھا تھا، گل ازرو خطا موختہ۔ مجھے خود بھی علم نہیں تھا، ایک دفعہ میرے پاس ہی کسی نے یہ واٹس ایپ پہ وائرل ہوا ایک مجھے میری آواز کا کلام بھیجا، تو میں نے کہا بہت اچھا پڑھا ہے، تو مجھے بعد میں اس نے پوچھا کہ یہ آپ کی کس کی آواز ہے، تو میں نے کہا یہ میری ہی آواز تھی۔ جی، عید رمضان میں میں نے یہ نعت، اجازت ہے مجھے آدھے صاحب، اجازت ہے مجھے آدھے صاحب، اجازت ہے مجھے آدھے صاحب۔ گل ازرو خطا موختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، گل ازرو خطا موختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل سے تو آموختہ شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، گل ازرو خطا موختہ در عشق تو دندان شکست
تو جامع رسانید تو جامع رسانید اویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے توا مختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را